أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ. بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کر چکے. شان رمضان میں خوش آمدید کہ جہاں پر دنیا کے کئی ممالک میں آج ایک اور ممکنہ طاق رات ہے، وہاں پر شب 23 رمضان المبارک ہے. پاکستان میں آج شب 22 رمضان المبارک ہے. کل ہم طاق رات کی مناسبت سے خصوصی نشریات معمول سے طویل دورانی کی 1:30 پر انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پھر شب بھر سلسلہ جاری رہے گا کل رات انشاءاللہ. اب ظاہر ہے جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں، جو مخصوص اس وقت عالمی صورتحال ہے، جو کچھ ایران کی صورتحال ہے، آپ بس کہہ لیجئے ان آیات کو آپ یعنی کہ ان آیات کا لطف، قرآن کریم کی آیات کا لطف ہے، ذرا اس اعتبار سے بھی لیجئے، تسلی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کے مشہور و معروف آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ شہید ہوئے، اور ابھی کل 21 رمضان گزری ہے، شہادت حضرت علی. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے موت پائی ہے، قتل ہوئے، انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، حیات ہے ان کے لیے، تو زندہ ہیں. بلکہ آگے مزید ڈیٹیل بتائی، نہ صرف یہ کوئی جنرل سٹیٹمنٹ دے کے آگے نہیں بڑھ گیا قرآن کریم، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. دیٹ اسپیسیفک کہ جیسے میں کوئی بھی ایک مطلب ہر ذی شعور ہم کہتے ہیں رزق پا رہا ہے اس دنیا میں، ظاہر ہے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں پر ہو، تو یہاں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنی جان دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، حیات ہیں، زندہ ہیں. عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ، موت تو آنی ہے، تو ظاہر ہے کس نے رہنا ہے ہمیشہ، اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے جو رائے خدا میں آ جائے. تو اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے لوگ جو خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں موت ہے، ان کی اس دعا کی تکمیل ہو انشاءاللہ. الہ آمین. اور پھر آگے کہا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں. جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو گویا ایک اعتبار سے لگتا ہے کہ ایک آیت میں ان کو ایڈریس کیا جو چلے گئے، ایک آیت میں ان کو ایڈریس کیا جو اس سفر میں پیچھے پیچھے ہیں. ارے ویسے بھی جو زندگی موت کا سفر ہے، ہم کسی کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہونے پر بشری تقاضا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے اس پر یہ بیت گئی اور ہم پہ کبھی بیتنی نہیں ہے. فیکٹ تو یہی ہے نا کہ جیسے ایک لائن ہے، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، بس کل میں نے وہاں پہنچنا ہے. یہ تو مطلب طے ہے نا، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے نا کہ ایک لائن ہے، ابھی وہ آگے چلا گیا ہے، کل میں نے وہاں پہنچ جانا ہے. کامنٹ میں اس طرح کر رہا ہوں تو کہ جیسے وہ لائن کراس کر گیا ہے، میں نے تو لائن کس طرف ہی رہنا ہے ہمیشہ. ایسا ہونا تو نہیں ہے، کبھی میں نے آنا ہے اس پہ، پھر اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا. کوئی بھی ذی شعور کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں. اللہ باقی من کل فانی، بات ہی ختم ہو گئی ساری. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. میں نعت کے 2-3 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مدینہ منورہ کے براہ راست مناظر بھی دیکھتے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک بھی پڑھ لیجیے گا. سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان
کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، مدحت شاہ کونو مکاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔